السلام علیکم یوز، آج کے کالم کا عنوان ہے وزیر اعظم سے وزیر خزانہ اور شفاف الیکشنز تک۔ میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا یہی سنتا آیا ہوں کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹریکٹر انڈسٹری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس وقت شدید قسم کے مالی بحران کی وجہ سے تباہی کے کنارے کھڑی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایف بی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مارچ 2020 سے ٹریکٹر سازی کی صنعت کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی روکی ہوئی ہے، جو 6 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں صنعت کاروں کی طرف سے مالی دباؤ کے سبب ٹریکٹرز کی اسمبلی اور ترسیل بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 250 سے زیادہ وینڈرز کمپنیوں کے ٹیکس ایڈجسٹمنٹ حوالہ سے ادائیگیاں بھی رکی ہوئی ہیں، جس نے 5 لاکھ سے زیادہ ہنرمند افرادی قوت کھپانے والی ذیلی صنعتوں کو بھی بحرانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر اس بد سے بدتر ہوتی ہوئی صورتحال کو بروقت نہ سنبھالا گیا تو نہ صرف ٹریکٹر سازی کی صنعت بلکہ بیچارے کاشتکار، زرعی ترقی اور فوڈ سیکیورٹی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ متعلقہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ اس انڈسٹری کے نمائندوں کی بار بار ملاقاتوں کے بعد بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس لیے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو مخاطب کرنا ضروری جانا کہ ٹریکٹر اور اس سے متعلقہ دیگر صنعتوں کو بچانے کے لیے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں، باقی ان صاحبان کی اپنی مرضی۔ قارئین، اس خشک موضوع پہ تقریباً آدھا کالم قربان کرنے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ٹریکٹر بنیں گے تو چلیں گے، اور اگر چلیں گے تو گھروں میں چولہے بھی جلیں گے، کیونکہ چولہوں پر اناج، سبزی، دال چڑھائی جاتی ہے جو کھیتوں میں اگتی ہے، خواب اور خواہشیں نہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں ایک چالو قسم کے مقبول موضوع کی جانب۔ آج کل بذریعہ ٹیکنالوجی فیئر اور شفاف الیکشنز کا اتنا چرچا اور تذکرہ ہے کہ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری رائے میں پاکستان کے اندر فیئر اور شفاف الیکشنز ناممکن ہیں، نہ گزشتہ 74 سال میں ہوئے، نہ آئندہ 74 سال میں مجھے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جس ملک اور معاشرے میں کروڑوں لوگ خط غربت پہ رینگ رہے ہوں، وہاں ووٹ کیا اور اس کی اوقات کیا، اور جو خط غربت پہ نہیں رینگ رہا وہ بھی رینگ ہی رہے ہیں کہ جس کے پاؤں تلے زمین اپنی نہیں اور سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کا ووٹ اور اس کی رائے بھی اپنی نہیں ہو سکتی، اسے بآسانی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کیا، رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ شعر بھی میرا ہے اور رائے بھی، جس سے آپ 100 بار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا کبا سفید ہی رہے گا اور میرا مرغا بھی ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ یہ فہم میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک اس ملک کا عام ووٹر، خصوصاً پسماندہ علاقوں کا عام ووٹر، غربت، جہالت، ضرورت کی زنجیروں اور مجبوریوں، محرومیوں، لالچ اور خوف کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا ووٹ بھی جکڑا ہوا ہے۔ اور یاد رہے، ذات برادری بھی جہالت ہی کی آوارہ اولاد ہے۔ سطحی سوچ تو فیئر اور شفاف الیکشنز کے ٹوپی ڈرامے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے لڈیاں ڈال سکتی ہے۔ مجھ جیسا حقیقت پسند اور سائنٹیفک انداز میں سوچنے والا اس طرح کی سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ ہم لوگ خط غربت کی اصطلاح پڑھتے اور سنتے تو بہت ہیں، لیکن شاید بھاری اکثریت اس اصطلاح کی ڈیفینیشن سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو پیارے ہم وطنوں، خط غربت پہ رینگنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے مردوں کے لیے کفن اور قبر، چار پائی کا کرایہ اور قاری صاحب کی
موجودگی بھی افورڈ کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا. اس لیے ووٹ کی عزت، ووٹ کا تقدس اور جمہوریت کا استحکام سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے اور سراب ہے. 74 سال تو گئے، آئندہ 74 سال بعد بھی اگر پاکستان میں شفاف الیکشن، جینوئن الیکشنز ہوئے جس میں ہر ووٹر آزاد ہوا، تو میں مارے حیرت اور خوشی کے جنت میں دوبارہ مر جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. میاں والی سے رضیہ خان صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے فیس بک پیج پر ایک دلچسپ کامنٹ پڑھنے کو ملا. آگے وہ کامنٹ لکھتی ہیں، میں نے نہیں یہ دیکھا. وہ کہتی ہیں کامنٹ ہے، خان یارا مہنگائی ذرا کم کر دو تو کمال ہوگا، اور اگر نہ بھی کرو تو ووٹ پھر بھی تیرا. اس کامنٹ پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو رضیہ بی بی، میں نے کیا کہنا ہے اس پہ؟ سینس آف ہیومر اور اپنی قیادت پہ اعتماد کا اظہار ہے. یہ کامنٹ دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے اس طرح کے کامنٹس پڑھنے والا بھی ریلیکس کر لیتا ہے تھوڑا سا، چونکہ ہم تو بزرگ سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال اٹس اے گڈ کامنٹ. اگلا ہے جی جواد احمد ہیں کیلیفورنیا امریکہ سے. وہ کہتے ہیں جی بظاہر عمران حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں، لیکن سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو حالات اپنے حق میں سازگار رکھنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواد صاحب، ایک بنیادی سی بات ہے، تھم رول ہے کہ کسی بھی فرد، قوم، قبیلے، ملک یا حکومت کی باٹم لائن ہوتی ہے پرفارمنس، اور اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے عوام نے. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، قابل داد ہے، تو ظاہر ہے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ستِ خیر. سجاد احمد ہیں راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی نے تنگ نہ کیا تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. کیا یہ بڑا بول نہیں؟ اور آپ شیخ رشید کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ نے اس کو بڑا بول کیسے کہہ دیا؟ ایک روٹین کا بیان ہے. اچھا، باقی رہ گیا کسی کا مستقبل، تو یہ بیسیکلی تو نجومیوں کا دھندا اور پیشہ ہے. کسی کے بھی مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، یہ تو طوطا فال والا آپ کو بتا سکتا ہے. ایک جو جنرل ایک روایتی سی بات ہے، وہ یہ کہ اس عمر تک پہنچ کے جس میں شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بندے کے پاس ماضی ہی ماضی رہ جاتا ہے. میرے سے وہ تھوڑے بڑے ہوں گے، میرا اپنا بھی یہی حال ہے. مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں. یا آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے پہلے جھک ماری ہوتی ہے اس کو ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں. اگر اللہ پاک آپ کو چند سال اور دے دے تو وہی چیزیں آپ رپیٹ کرتے ہیں. اس ایج میں آ کے آپ کو نیا کام نہیں کر سکتے. ریپٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے ماضی میں کیا ہو اس کو بہتر طریقے سے یا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آپ کرتے رہیں. اچھا، شیخ رشید ہماری سیاست کی رونق ہیں، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی بھی قیمت پہ وہ سیاست سے کبھی ریٹائر ہوں گے. اللہ ان کو صحت دے، وہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. وہ نہیں سیاست چھوڑیں گے، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تو سیاست کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شیخ صاحب کی یہ دھمکی میرا نہیں خیال کہ اٹ مینز اینی تھنگ. رفیق محمود ہیں جی جھنگ سے. وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا تازہ ترین بیان ہے کہ نون لیگ جب ضروری سمجھے گی نواز شریف واپس آ جائیں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نواز شریف کبھی واپس آ سکیں گے؟ رفیق محمود صاحب، اصل سوال یہ ہے کہ نون لیگ کب ضروری سمجھے گی.
اس کا جواب یہ ہے کہ نون لیگ تب ضروری سمجھے گی جب کوئی اور اگر کوئی مکمکا ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ہوا تھا، چونکہ بنیادی طور پہ یہ حادثاتی طور پہ پالیٹکس میں آئے ہوئے لوگ ہیں. ایک فلوک تھا جو لگ گیا اور لگتا ہی چلا گیا. بیسیکلی یہ مکمکا والے لوگ ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، یہ کاروباری سے لوگ ہیں، خرید و فروخت کے لوگ ہیں. سو اگر ان کا کہیں ڈیل چیل کوئی ہو جاتی ہے تو یہ سوال نہیں کہ جی کہ جب کہیں گے، نہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تب کہیں گے جب کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی.